بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سورۃ الفاتحہ کی طاقت سے اکثر لوگ بے خبر ہیں۔ سورۃ الفاتحہ غربت کا خاتمہ، قرض کی ادائیگی، ٹانگوں میں کمر میں درد، فالج، شوگر، گردہ، آدھے سر کا درد، اندرونی بیرونی اور ہر قسم کی برائیوں اور بیماریوں کی جڑ سے خاتمے کے لیے سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ انتہائی آزمودہ ہے۔ ناظرین، سورۃ الفاتحہ میں صرف جسمانی بیماریوں کے لیے ہی علاج نہیں ہے، بلکہ اس میں ہمارے ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جسے کوئی بھی حاجت ہو وہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرے، اس کی برکت سے انشاءاللہ اس کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ اسی طرح کوئی مشکل ہو، پریشانی ہو، تنگ دستی ہو، کوئی بھی پریشانی آ جائے، کوئی بھی حاجت درپیش ہو جائے، سورۃ الفاتحہ پڑھے اور اللہ تعالی سے دعا مانگے، انشاءاللہ اللہ پاک اس پر کرم فرمائیں گے اور مشکل، پریشانی، تنگ دستی دور ہو جائے گی۔ بھائیو اور بہنوں، سورۃ الفاتحہ قرآن پاک کی پہلی اور نہایت ہی بابرکت سورت ہے۔ اس کی 7 آیات ہیں اور اس کے مختلف نام ہیں۔ اسے ہر نماز میں، ہر رکعت میں دہرایا جاتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی فضیلت کے بارے میں خود اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور بے شک ہم نے تم کو 7 آیتیں دی جو دہرائی جاتی ہیں، اور عظمت والا قرآن۔ اس وجہ سے اس سورت کو السبع المثانی اور قرآن العظیم بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات کا وقت تھا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ کی ایک گلی سے گزر رہا تھا کہ اچانک ایک گھر سے آواز آئی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ تہجد کی نماز میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کر رہے تھے، اور اسے سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے اور سورۃ الفاتحہ کی تلاوت سننے لگے۔ جب صحابی نے سورۃ الفاتحہ مکمل پڑھ لی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید میں اس جیسی کوئی سورت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے، سورۃ الفاتحہ ہر مرض کی دوا ہے۔ اس سورت کا نام شافع بھی ہے اور سورۃ الشفا بھی ہے، اس میں ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں اسی طرح کا مضمون ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ میں ہر بیماری سے شفا ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ 100 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر جو بھی دعا مانگی جائے تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ 7 دنوں تک روزانہ 11,000 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کا صرف اتنا حصہ پڑھنا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا، بیماریوں اور بلاؤں کو دور کرنے کے لیے بہت ہی مجرب عمل ہے۔ محترم ناظرین، سورۃ الفاتحہ کے فضائل جان کر آپ کو اس کی فضیلت کا اندازہ خوب اچھے طریقے سے ہو گیا ہوگا، تو کوشش کریں کہ اسے ترجمے سے پڑھیں، اسے اچھی طرح یاد کر لیں، اور جب بھی نماز ادا کریں تو اس کے معنی پر لازمی غور کیا کریں۔ آپ کو اس کا روحانی طور پر بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ روحانی فائدوں کے ساتھ اس کے دنیاوی فائدے بھی بے شمار ہیں۔ ناظرین، انسان جب بیماریوں سے عاجز آ جاتا ہے تو ڈاکٹر بھی اسے روحانی علاج کا مشورہ دیتے ہیں، اور اب تو بہت سے اسپتالوں میں قرآن تھیراپی باقاعدہ شروع ہو چکی ہے۔ کئی بار لوگوں کو اللہ کے کلام سے شفا پاتے دیکھا ہے، جن کا اب عقیدہ ہے کہ جو کام ادویات نہیں کر سکتی وہ اللہ کا کلام سب سے بہتر کرتا ہے، اور یہ سب سے بہترین اور افضل علاج ہے جس میں شفائے کاملہ موجود ہے۔ ایک ایمان افروز واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں تاکہ سورۃ الفاتحہ کی فضیلت آپ پر مزید واضح ہو جائے۔ پچھلے دنوں ایک صاحب جو کہ سرکاری ادارے میں اچھی پوسٹ پر ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ انہیں جسمانی طور پر نقاہت اور بے چینی بہت ہونے لگی تھی، تھکن ہر وقت سر پر سوار رہتی، جبکہ دفتر کا کام اتنا حساس کہ اس میں غفلت کی کوئی گنجائش نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کا علاج سورۃ الفاتحہ سے کیا ہے۔ بتانے لگے کہ انہوں نے انتہائی پرسکون حالت میں پوری یکسوئی سے سورۃ الفاتحہ کو ٹھہر ٹھہر کر 21 مرتبہ پڑھنا اپنا معمول بنایا، اور چند ہفتوں کے بعد ان کے بدن اور دماغ میں چستی پیدا ہو گئی، اور ان کا ہر کام میں دل لگنے لگا، بلکہ ہر کام سے پہلے یا کسی بھی مصیبت میں مبتلا ہونے پر وہ سورۃ الفاتحہ کا ہی سہارا لیتے ہیں اور ان کی مشکل دور ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ان کی بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا، جس کے لیے انہوں نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اللہ سے دعا کی
تو الحمدللہ انتہائی معقول رشتہ آ گیا اور ان کا اب ایمان ہے کہ سورۃ الفاتحہ کی برکت سے ان کی زندگی بدل گئی۔ اور ناظرین، اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ سورۃ الفاتحہ کی برکات اور فیوض سے بے شمار لوگ مستفید ہوتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ سے شفا کے بارے میں صحیح بخاری میں ایک جامع حدیث موجود ہے جو کہ یوں بیان کی گئی ہے کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ہم ایک فوجی سفر میں تھے اور رات میں ہم نے ایک قبیلے کے نزدیک پڑاؤ کیا۔ ایک لونڈی آئی اور کہا کہ قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے اور ہمارے قبیلے کے مرد اس وقت موجود نہیں ہیں، کیا تم میں کوئی بچھو کا جھاڑ پھونک کرنے والا ہے؟ ایک صحابی جو کہ خود حضرت ابو سعید ہیں اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں معلوم تھا کہ وہ جھاڑ پھونک نہیں جانتے، لیکن انہوں نے قبیلے کے سردار کو جھاڑا تو اسے صحت ہو گئی اور اس نے شکرانے میں 30 بکریاں دینے کا حکم دیا اور ہمیں دودھ پلایا۔ جب وہ جھاڑ پھونک کر کے واپس آئے تو ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا تم واقعی کوئی منتر جانتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، میں نے تو صرف سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اس پر دم کر دیا تھا۔ اور ناظرین، جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اس واقعے کا پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ ابو سعید نے کیسے جانا کہ سورۃ الفاتحہ منتر بھی ہے، یعنی بچھو کے ڈنگ جیسی موذی بیماری میں بھی سورۃ الفاتحہ بھرپور شفا کا کام کرتی ہے۔ اسی طرح ناظرین، نماز میں سورۃ الفاتحہ کی قرأت فرض ہے اور یہ اس کا ضروری رکن ہے جس کے ترک کر دینے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ غور کیجئے کہ تمام قرآن میں صرف اسی سورت کو نماز میں بطور رکن مقرر کیا گیا ہے، جبکہ باقی قرأت کے لیے اختیار دیا گیا ہے کہ جہاں سے چاہو پڑھو، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے میں آسان، مضمون میں جامع ترین اور سارے قرآن کا خلاصہ اور ثواب میں سارے قرآن کے ختم کے برابر ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العزت کی صفات مبارکہ ہیں اور اسے الشفا والرقیہ بھی کہا گیا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ اسی طرح حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک دیہاتی نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ حضور، میرے بیٹے کو تکلیف ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کہ کیا تکلیف ہے؟ تو اس نے بتایا کہ اسے عاصب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے میرے پاس لے آؤ۔ جب وہ دیہاتی اپنے بیٹے کو پاس لے آیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے سامنے بٹھایا اور اس پر سورۃ الفاتحہ اور دیگر آیات سے دم کیا تو وہ لڑکا اٹھ کھڑا ہوا، گویا اسے کبھی کوئی تکلیف ہی نہ تھی۔ اس طرح سورۃ الفاتحہ کو کثرت سے پڑھنا ثواب بھی ہے اور اللہ کی رضا سے بلا شبہ یہ ہر مسئلے کا حل بھی ہے۔ روزانہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ اسے 11 مرتبہ پڑھنے والے روحانی طور پر انتہائی مضبوط ہو جاتے ہیں اور بے شمار امراض سے بچ جاتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ حق تعالی نے فرمایا ہے کہ نماز یعنی سورۃ الفاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، نصف میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے ہے، اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اسے دیا جائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناظرین، انتہائی اہم بیان ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی ہے۔ جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف اور ثنا بیان کی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، کیونکہ اس میں ایک پہلو حق تعالی کی حمد و ثنا کا ہے، جبکہ دوسرا پہلو بندے کی دعا اور درخواست کا ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی ہے۔ پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو حق تعالی فرماتا ہے کہ یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور اسے وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی ہے۔ اسی طرح بھائیوں اور بہنوں، ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کافی تعداد میں صحابہ کرام کے درمیان موجود تھے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے بہت سی نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو کہ مجھ سے پہلے
کسی پیغمبر کو نہیں دی گئیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں نے آپ کے پاس جو کتاب بھیجی ہے اس میں ایک ایسی صورت ہے کہ اگر وہ تورات میں ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے کوئی شخص گمراہ نہ ہوتا، اگر انجیل میں وہ صورت ہوتی تو کوئی عیسائی بت پرست نہ ہوتا، اگر زبور میں وہ صورت ہوتی تو کوئی شخص حضرت داؤد علیہ السلام کی امت سے غنی نہ بن پاتا۔ یہ اس لیے بھیجی گئی ہے تاکہ اس کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اللہ رب العزت سے مدد حاصل کرے اور قیامت کے دن جہنم کے خوف سے اور عذاب سے خلاصی پائے۔ صحابہ کرام نے تجسس سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی صورت ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اس پروردگار کی قسم ہے جس نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اگر روئے زمین کے تمام دریا سیاہی اور تمام درخت قلم اور ساتوں آسمان اور زمین کاغذ بن جائیں اور ابتدائے عالم سے لے کر اب تک فرشتے اور دنیا کے تمام انسان اس کے فضائل لکھنا چاہیں تو بھی اس کی فضیلت نہیں لکھ سکیں گے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اگر آپ دنیا کے غم و آلام سے تنگ آ گئے ہوں، کسی جگہ پناہ نہ ملتی ہو، مسائل بے شمار ہوں اور وسائل نہ ہونے کے برابر ہوں، آپ کا بال بال قرض میں جکڑا ہوا ہو اور گھر والے بھی آپ سے بدظن ہو چکے ہوں، دوستوں نے منہ موڑ لیا ہو، روزگار کی تلاش ہو لیکن روزگار نہ ملتا ہو، دن بدن غربت اور تنگ دستی چلی آ رہی ہو، تو ناظرین آج کے بیان میں سورۃ الفاتحہ کے اس عمل میں آپ کی تمام پریشانیوں کا حل موجود ہے۔ بہت سارے پیچیدہ مسائل اور ان کا آسان حل بتایا گیا ہے۔ افلاس کی دلدل میں اگر آپ دھنستے چلے جا رہے ہوں تو ایسے حالات میں آپ اس مالک حقیقی کے دربار میں سر جھکائیے جو سب کی سنتا ہے اور سب سے زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی کریم نہیں، کوئی مہربان نہیں، کوئی رحم کرنے والا نہیں۔ آپ اس مالک کے کون و مکان میں کامل بھروسہ کرتے ہوئے اور یقین رکھتے ہوئے کہ اگر یہ در بند ہو گیا تو پھر کوئی اور در آپ کے لیے کھلنے والا نہیں، اور اگر اس نے آپ کو عطا کرنے کا فیصلہ کر لیا تو کوئی آپ کو محروم کرنے والا نہیں۔ اس ایمان اور یقین کے ساتھ سورۃ الفاتحہ کا یہ عمل کریں، 40 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور سجدے میں چلے جائیں، اور یقین رکھیے کہ آپ کا سر زمین پر نہیں بلکہ حق تعالیٰ کے قدموں میں رکھا ہوا ہے، اور اس تصور سے بھیگی ہوئی آنکھوں اور قلب کی رقت کے ساتھ اپنی اپنی پریشانیاں اپنے رب کے حضور رکھیے اور ان سے مدد مانگیے۔ انشاءاللہ آپ کو اتنا ملے گا کہ آپ سے سنبھالا نہ جا سکے گا، کیونکہ وہ ذات دینے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ صوفیاء کرام سے منقول ہے کہ جو کچھ پہلی کتابوں میں تھا وہ سب کلام پاک میں موجود ہے، اور جو کچھ قرآن حکیم میں ہے اس کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ میں ہے، اور جو کچھ سورۃ الفاتحہ میں ہے اس کا خلاصہ بسم اللہ میں ہے۔ مشائخ لکھتے ہیں کہ اگر سورۃ الفاتحہ کو ایمان و یقین کے ساتھ پڑھا جائے تو ہر بیماری سے شفا ملتی ہے۔ اگر کسی کی ٹانگوں میں مسلسل درد رہتا ہو اور کسی طرح آرام نہ آتا ہو اور رات کو سوتے وقت یہ درد شدید ہو جاتا ہو تو اسے دور کرنے کی غرض سے باوضو حالت میں سورۃ الفاتحہ چینی کی پلیٹ پر لکھیں اور خاص خالص روغن زیتون سے اسے دھو کر کسی چیز میں ڈال لیں، اور اس کے بعد 70 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اس پر دم کریں، اور ہر روز رات کو سونے سے پہلے اس تیل کی مالش کریں تو انشاءاللہ چند دنوں میں ہی افاقہ ہوگا اور درد کی شکایت دور ہو جائے گی۔ اسی طرح سردی کے موسم میں موسمی اثرات کے باعث ہونے والی کمر درد میں افاقہ حاصل کرنے کے لیے باوضو حالت میں شیشے کی پلیٹ پر 1 مرتبہ سورۃ الفاتحہ لے کر روغن بلسان خالص سے اس کو پانی کی طرح دھو لیں، اور پھر اس تیل پر 70 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر کسی شیشی میں تیل محفوظ کر لیں اور کمر درد ہونے کی صورت میں اس تیل کی خوب اچھی طرح مالش کریں، انشاءاللہ درد میں آرام آ جائے گا۔ اسی طرح بھائیوں اور بہنوں، آدھے سر کا درد جسے میگرین بھی کہا جاتا ہے، آج کل بہت سے بہن بھائیوں میں حتیٰ کہ چھوٹے بچوں میں بھی اس کا رجحان بہت زیادہ دیکھنے کو آ رہا ہے۔ تو اگر کسی شخص کو آدھے سر میں شدید درد ہو اور کسی طرح آرام نہ آتا ہو تو دوسرا شخص باوضو حالت میں انگوٹھے اور درمیان والی انگلی سے اس کی کنپٹیوں کو زور سے دباتے ہوئے
سورۃ الفاتحہ پڑھنا شروع کرے اور پڑھتے ہوئے آہستہ آہستہ دونوں انگلیوں کو ماتھے کے درمیان پیشانی پر ملا دیں اور سورت ختم کریں۔ یہ عمل 3 مرتبہ کریں اور 3 دن تک بلا ناغہ کریں۔ انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ کی برکت سے درد کو آرام آ جائے گا۔ اسی طرح جو کوئی یہ چاہے کہ اس کی تنگ دستی دور ہو جائے اور اس کی روزی فراخ ہو جائے، اس کے یہاں دولت کی ریل پیل ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد توجہ اور یکسوئی کے ساتھ 21 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اللہ تعالی سے دعا کرے۔ انشاءاللہ وہ جو بھی دعا مانگے گا بارگاہ الہی میں ضرور قبول ہوگی۔ اس کی تنگ دستی سورۃ الفاتحہ کی برکت سے دور ہو جائے گی اور اللہ تعالی پردہ غیب سے اس کی روزی کے لیے ایسے ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ جس سے اس کی روزی فراخ ہو جائے گی، اس کی تنگ دستی انشاءاللہ خوشحالی میں بدل جائے گی۔ یقین کامل اور توجہ یکسوئی کے ساتھ عمل کو بلا ناغہ جاری رکھیں، بفضل باری تعالی فیضیاب ہوگا۔ اولاد کے حصول کے لیے اگر کوئی عورت بے اولاد ہو اور اولاد کی نعمت حاصل کرنا چاہتی ہو تو اس مقصد کے لیے چاند کے مہینے کی پہلی جمعرات کو اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھے اور درمیان میں 111 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرے۔ سادہ پانی کے گلاس پر دم کرے اور اس دم کیے ہوئے پانی کو تھوڑا تھوڑا دونوں میاں بیوی پی لیں۔ ہر جمعرات کو 7 جمعرات تک یہ عمل کریں، کسی بھی جمعرات کو ناغہ نہ کریں۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل سے عورت کو حمل قرار پا جائے گا اور وہ اولاد کی نعمت سے سرفراز ہوگی۔ اسی طرح کسی کا خاوند بری عادات کا شکار ہو اور راہ راست پر نہ آتا ہو، گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا ہو، تو ایسی صورت میں چاہیے کہ 11 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور ہر روز خاوند کو وہ پانی پلائیں، تو انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ کی برکت سے بھٹکا ہوا خاوند راہ راست پر آ جائے گا، اس کی بری عادات انشاءاللہ چھوٹ جائیں گی اور وہ نیکی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا۔ ناظرین، بگڑے ہوئوں کو راہ راست پر لانے کے لیے سورۃ الفاتحہ بہت جلد اپنا اثر دکھاتی ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ نظر بد سے بچاؤ کے لیے بھی یہ انتہائی یکسیر ہے۔ جس بچے کو بہت جلد نظر بد لگ جاتی ہو، ہر روز کسی نہ کسی کی نظر کا شکار ہو جاتا ہو، تو چاہیے کہ باوضو حالت میں سورۃ الفاتحہ لکھ کر تعویذ میں محفوظ کر کے بچے کے گلے میں ڈال دیں۔ انشاءاللہ بچہ نظر بد سے محفوظ رہے گا۔ اگر کسی بچے کو نظر بد ہوئی ہے تو اسے بھی اسی طرح دم کریں، تو انشاءاللہ بفضل باری تعالی نظر بد اتر جائے گی اور بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ناظرین، ایک روایت میں ہے کہ ابلیس کو اپنے سر پر خاک ڈالنے کی نوبت 4 مرتبہ پیش آئی۔ ایک مرتبہ اس وقت جب اس پر لعنت ہوئی، دوسرے اس وقت جب اسے راندہ درگاہ کیا گیا، تیسرے اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی، اور چوتھے اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ الفاتحہ نازل ہوئی۔ ایسی طاقتور سورت جس کے نزول پر شیطان اپنے سر میں خاک ڈال رہا ہے، ناظرین اس کی فضیلت اور اس کی طاقت کا اندازہ آپ خود لگا لیجئے۔ اور اگر سورۃ الفاتحہ کو ہم اپنا روزانہ کا وظیفہ اور روزانہ کا معمول بنا لیتے ہیں تو سوچئے ہماری زندگی میں کتنی آسانیاں اللہ پاک فرمائیں گے۔ سورۃ الفاتحہ کامل شفا ہے، مؤثر دوا ہے، بہترین دم ہے، خزانوں اور کامیابیوں کی کنجی ہے، جسمانی طاقت کی محافظ ہے، غموں، پریشانیوں، خدشات اور مشکلات کے لیے تریاق ہے۔ البتہ یہ تمام چیزیں اسی شخص کو حاصل ہوتی ہیں جو کہ سورۃ الفاتحہ کا مقام حقیقی انداز میں پہچانے، سورۃ الفاتحہ کے حقوق مکمل ادا کرے، بیماری سے شفا یابی کے لیے مناسب اور موزوں طریقہ اپنائے اور اس راز کو حاصل کرے جس کی وجہ سے سورت کو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ عطا کیا گیا ہے۔ ناظرین، یہی وجہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جب چند صحابہ کرام میں مکمل تھیں تو بچھو اور سانپ کے ڈسے ہوئے شخص کو بھی سورۃ الفاتحہ سے صحابہ کرام نے دم کیا تو اسے فوری طور پر شفا حاصل ہو گئی۔ سورۃ الفاتحہ کے ذریعے انسان خیر اور برکتوں کے دروازے کھلوا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کو بھی سورۃ الفاتحہ کی یہ وظائف اچھے لگے ہوں تو کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ سبحان اللہ ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو،
آمین یا رب العالمین۔